بعد دنیا کے سارے یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سارے یزید اسی غم میں مر گئے، سر تو ملا حسین کا بیعت نہیں ملی، سر تو ملا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ حضرات کل سلوک علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ، میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر میرے قرابت داروں کی مودت محبت۔ اجر رسالت کیا ہے؟ محبت، مودت، اہل بیت کی، رسول اللہ کے قریب جو ہے، قرابت دار ہے۔ حضرات اجر رسالت نماز کو بھی تو بنایا جا سکتا تھا، مگر تم سے میں نماز کی پابندی مانگتا ہوں، مگر میں تم سے روزہ پر ہمیشگی مانگتا ہوں، مگر میں یہ مانگتا ہوں مگر تم یہ ادا کرو، یہ ادا کرو، یہ ادا کرو، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا۔ کئی عبادتیں ہیں، نماز جیسی افضل عبادت ہے، حج جیسی سبحان اللہ عظیم ترین عبادت ہے۔ اجر رسالت کوئی اور چیز بھی تو ہو سکتی تھی، ہے نا؟ عبادت میں سے کوئی چیز ہوتی، اخلاقیات میں سے کوئی چیز ہوتی، کسی اور معاملات میں کوئی چیز ہوتی، مگر قرابت داروں سے محبت کو اتنا لازم اور ضروری کر دیا ہے کہ تم جو کلمہ پڑھتے ہو اس کی قیمت ادا کرو، اور اس کی قیمت ہے آل نبی سے محبت، اولاد رسول سے محبت، اہل بیت سے محبت، نبی کے قریب والوں سے قرابت داروں سے محبت۔ کلمے کی قیمت، دین کی قیمت، تمہاری عبادت کی قیمت، تمہارے اخلاق حسنہ کی قیمت، تمہاری عبادت و ریاضت کی قیمت، تمہاری نمازوں کی قیمت، تمہارے روزوں کی قیمت، تمہارے حج کی قیمت، تمہارے زکوٰۃ کی قیمت، تمہارے اعمال صالحہ کی قیمت، تمہارے فرض ادا کرنے کی قیمت، واجب ادا کرنے کی قیمت، دین پر چلنے کی قیمت، تمہاری قیمت یہ ہے کہ تم ان سے محبت کرو۔ پورے دین اسلام پر چلنے کی کلمے کی قیمت یہ ہے، بدلہ یہ ہے، اس کا معاوضہ یہ ہے کہ تم ان سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ نماز کی قیمت ہے کہ بغیر قیمت کی نماز نہیں ہے، رسول اللہ کی اور ان کی آل سے محبت، یہ قیمت۔ اس میں ایک بات یہ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ پرانے دور میں سرکار سے پہلے انبیاء کرام ہوئے، ان کے جو اس دین تھے اس وقت، دین حق، تو اس وقت ان کے ہوتے ہو یا ان کے جانے کے بعد وہ دین ختم ہو گیا، رد و بدل ہو گئی، کتابوں میں تک رد و بدل ہو گئی، آسمانی کتابیں جو تھی توریت، زبور، انجیل، رد و بدل ہو گئی، کئی مسائل بدل گئے، کئی چیزیں بدل گئی، ان کا دین ختم ہو رہا ہے، ان کا دین ختم ہو گیا۔ نہ جانے اس دور کے جو علماء رہے یا فقہا رہے، کچھ ایسے حضرات تھے جو دنیا کی لالچ کی وجہ سے مسائل کو بدل دیتے تھے، علماء یہود وغیرہ، کچھ اور مسئلے بتانے کی بجائے کچھ اور بتایا جاتا تھا، رد و بدل، رد و بدل، رد و بدل، مسائل میں رد و بدل۔ قرآن جو اس وقت کی کتاب ہے، توریت، زبور، انجیل، آسمانی کتابیں جو انبیاء پہ نازل ہوئی، اس آیتوں کے ترجمے میں رد و بدل۔ کبھی کہتے نہیں وہ آیت تو توریت میں نہیں تھی، یہ آیت یہ اس طریقے سے ہے، ان کو پیسے دیا جاتا تھا، ان کو ڈرایا جاتا تھا، کچھ اور کیا جاتا تھا، اور وہ اس کو بدل دیا کرتے تھے، اور یوں تمام کتابیں بدل گئی، آسمانی تک کتاب۔ دین میں بہت سارا الٹ پھیر ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب چونکہ یہ آخری دن ہے، یہ آخری دن ہے، یہ آخری نبی ہے، یہ آخری کتاب ہے، اب ایسا نہ ہو کہ قرون اولیٰ کی طرح
پہلے کی طرح، اس میں بھی رد و بدل کی بہت گنجائش ہے، مکمل گنجائش ہے۔ جیسے اس دور میں نااہل نالائق لوگ رہے، یا ایسے لوگ رہے، یا ایسے علماء رہے، یا ایسے بادشاہ رہے، تو اس دور میں بھی، اس امت میں بھی ایسے ہو سکتے ہیں۔ قوی امید نہیں بلکہ پختہ امید یہی تھی کہ اس میں بھی کوئی بدل سکنے کی جو ہے، شریعت بدلے گا، کوئی کیا بدلے گا، کوئی کیا بدلے گا، کسی وجہ سے بدل سکتا ہے۔ تو کہیں آخری دن ہے، آخری شریعت ہے، اور اس کو تو قیامت تک رہنا ہے، تو بدلنے والے اٹھیں گے اور اپنے رعب سے، اپنے دبدبے سے، اپنے وقار سے، اپنی بادشاہت سے، اپنی پہچان سے، اپنے پیسوں سے، اپنے روپے دولت سے بدلنے کی کوشش کریں گے، تخت پر بیٹھیں گے یزید، اور بھی صبح قیامت تک ہر دور، ہر ہجری میں، ہر عیسوی سن کے اندر کسی بھی وقت، کوئی بھی، کہیں بھی، کسی بھی بنیاد پر بدلنے کی کوشش کرے گا۔ کوئی ترجمہ بدلے گا، کوئی کیا بدلے گا، کوئی کیا بدلے گا۔ اسی لیے کہا الا المودۃ فی القربی، دنیا بدلے گی، امت بدلے گی، اگر کوئی نہیں بدلے گا تو وہ نبی کا خاندان ہے جو نہیں بدلے گا۔ علماء بک جائے گے، بادشاہ جھک جائے گے، سب کچھ ہو جائے گا، ایک اگر کوئی نہیں بدلے گا تو نبی کا خاندان نہیں بدلے گا۔ وہ کل بھی اسی پر قائم رہے گا، آج بھی وہ صبح قیامت وہ ایسا ہے کہ سر تو کٹا دے گا مگر شریعت کو بدلنے نہیں دے گا۔ الا المودۃ فی القربی، جب یزید اٹھے گا تب بھی نہیں بدلے گا، ابن زیاد اٹھے گا تب نہیں بدلے گا، ابن سعد اٹھے گا نہیں بدلے گا، دمشق بدل جائے گا نبی کا خاندان نہیں بدلے گا، کوفہ بدل جائے گا، کوفی بدل جائے گے، نبی کا شہزادہ نہیں بدلے گا، اہل بیت نہیں بدلے گا، اکبر بادشاہ بدل جائے گے، غلام پنجت امام ربانی نہیں بدلے گا، بدل جائے گا مگر مخدوم اشرف نہیں بدلے گا، نہیں بدلے گا۔ امت بدل سکتی ہے، امت کے علماء بدل سکتے ہیں، غلط فتوے دے سکتے ہیں، غلط بیانی دے سکتے ہیں، مگر نبی کا گھرانے کا سیاد نہ اس کی زبان بدل سکتی ہے، نہ اس کا قلم بدل سکتا ہے، نہ اس کی قسم بدل سکتی ہے، نہ اس کا قدم بدل سکتا ہے۔ اسألکم علیہ اجرا، تمہیں جو اسلام ملا، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میرے ذریعے سے ایمان ملا، جو شریعت ملی، اب تم چاہتے ہو کہ اس میں رد و بدل نہ ہو، اسی پر رہو، تو میرے قرابت داروں سے کے ہو جاؤ، میری اہل بیت کے ہو جاؤ، جیسا میں نے اوریجنل مال دیا ہے وہی مال تمہارے پاس سلامت رہے، میرے علی کے ہو جاؤ، میری سیدہ فاطمہ زہرا کے خاندان کے ہو جاؤ، علی کے ہو، میرے اولاد کے ہو جاؤ، قرابت داروں کے ہو جاؤ، تم بدل نہیں سکتے، تمہارا ایمان نہیں بدل سکتا، تمہیں جو شریعت رسول ملی ہے، جو تمہیں فیضان نظر ملا ہے وہ بدل نہیں سکتا۔ اور کائنات نے دیکھا، بہت جلد دیکھا، کربلا ہی میں دیکھ لیا، کوفی بدل گئے، تخت والے بدل گئے، حکومت والے بدل گئے، رازو والے بدل گئے، شریعت میں تبدیلی ہونے لگی، فوراً حرام کو حلال، حلال کو حرام، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہونے لگا، ادھر سارا ماحول یعنی کہ عجیب و غریب ہو گیا۔ مگر جب امام حسین اس وقت تھے، حسین ابن علی تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ خود یزید کو معلوم تھا کہ زمانہ بدل جائے گا، کوفی بدل جائے گے، میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، میں کہوں گا یہ حلال تو وہ حلال مانیں گے، میں کہوں گا یہ حرام تو وہ حرام مانیں گے، میں کہوں گا اسے حرام لکھو تو لکھ دیں گے کہ یہ حرام ہے، میں کہوں گا ایسا کرو تو ویسا کریں گے۔ ایک اگر کوئی نہیں بدل سکتا تو حسین ابن علی ہے جو نہیں کر سکتا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا، خود یزید کو معلوم تھا کہ یہ شہزادہ رسول ہے، دنیا بدل سکتی ہے، شہزادہ نہیں بدل سکتا ہے، لہٰذا اس نے سیدھا تخت پہ آ کے پہلے ہی جو حکم نافذ کیا وہ یہ کہا کہ مدینے میں حسین ہیں،
بس اس سے کہو کہ میری بیعت کر لے، میری بیعت کی تائید کر لے۔ اے یزید، سارا کوفہ تیرا ہونے والا ہے، ابھی آج تو بیٹھا ہے، نیا نیا بیٹھا ہے، سارا کوفہ ہو جائے گا، تو ڈرائے گا، دھمکائے گا، موت کی دھمکی دے گا، موت سے ڈرائے گا، ڈر جائے گا، کسی کو لالچ دے گا، حکومت رہ دے گا، حکومت عراق دے گا، ابن زیاد کو بصرہ سے ادھر بھگوا دے گا، تو وہ تو تیرا ہو جائے گا۔ کسی کو حکومت، کسی کو لالچ، کسی کو ڈرا کر، تو پھر تجھے کیا چاہیے حسین ابن علی سے؟ کہاں یہ سب تو ایسے ہی ہے، یہ ہزاروں لوگ میری بیعت کر لے کیا ہوتا ہے، یہ سب لوگ مجھے ووٹ دے دے، سکہ لگا دے، کہتے ہاں میرے نام پہ ہاتھ بلند کرے تو کیا، وہ حسین ابن علی کا ایک ووٹ چاہیے، تبھی میں حاکم کہلا سکتا ہوں، تبھی میں خلیفہ کہلا سکتا ہوں۔ یہ سارے ہزاروں لوگوں کے ہاتھ ایک طرف، حسین کا ہاتھ ایک طرف، میں کیسے خلیفۃ المسلمین بن سکتا ہوں؟ زبردستی تو میں بن گیا، زبردستی لوگوں کی بیعت بھی کروا لوں گا، لیکن وہ جو خاندان مصطفیٰ کا فرد ہے وہ مانے تب میں کہوں گا کہ ہاں میں اب صحیح معنوں میں خلیفہ ہوں، صحیح معنوں میں امیر المومنین ہوں، صحیح معنوں میں خلافت کے بعد میں اب آیا ہوں، صحیح اس بادشاہی اسلام ہوں۔ وہ اگر مانے، اس کا ووٹ مل جائے، اس کا ہاتھ مل جائے کہ ہاں میں تائید کرتا ہوں، وہ اتنا کہہ دے میں تائید کرتا ہوں، ہاتھ نہ بھی دے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، اتنا جملہ، ہاتھ وات تو بعد میں، بیعت بعد میں، حسین کا وقار دیکھو، خاندان مصطفیٰ کی عظمتیں دیکھو۔ حسین اعظم کے لیے یزید نے فوراً مدینے کے گورنر کو بھیجا کہ فوراً جتنا جلدی ہو سکے حسین اعظم مدینے میں ہیں، انہیں بلاؤ اور میری بیعت کا بتا دو انہیں، اور ان کو کہو کہ بیعت کر لیں۔ اب جیسے ہی وہ خط پہنچا، مدینے کا گورنر جو تھا، مدینے کا جو خادم تھا گویا کہ، اس نے سوچا کہ وہ تو آل رسول ہے، ان کا تو بڑا مرتبہ ہے، اور میں کہاں ان کو یہ زبردستی کہوں گا کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ لیکن خیر، حاکم وقت یزید کا حکم تھا، تو صرف ادباً جب رات ہو گئی، عشاء ہو گئی، سارے لوگ چلے گئے، تو میرے حسین مسجد میں تھے، سبحان اللہ، اور غالباً ایک کوئی اور صحابی وغیرہ تھے۔ اتنے میں امام حسین کو بلانے کے لیے بھیجا۔ اب اس میں کیا ہوا، مروان جو تھا، مروان وہ آیا اور گورنر مدینہ سے کہا جلدی کر، جتنا جلدی ابھی بلا اور ابھی بات کر کے ختم کر، کیونکہ وہ بھی وہی تھا، یزیدی تھا، شیطانی تھا، جہنمی تھا، لہٰذا مروان کیا کہہ رہا تھا، جتنا جلدی ہو بلا کر کے بات کر کے ختم کر۔ اور وہ بیچارہ عاشق رسول تھا، عاشق اہل بیت تھا، جنتی تھا، وہ سوچ رہا تھا کیسے بات کی جائے، سرکار امام کو کیسے بلایا جب، بلانا بھی بیعت بھی سمجھتا تھا، لیکن وہ مروان تھا نا ساتھ میں، شیطان خبیث، کسی طریقے سے بھی پیغام پہنچایا کہ آپ کو گورنر مدینہ بلا رہا ہے۔ بہرحال امام حسین رات کو اس وقت پیغام سن کر ہی سمجھ گئے، اور ساتھ میں جو تھے انہیں کہا ہو نہ ہو یہ یزید کی تخت نشینی کی بات ہوگی، اور اس کے بعد بیعت کی بات ہوگی کہ مجھے تسلیم کر لیا جائے۔ خیر چلتے ہیں کیا ہو۔ ساتھیوں نے کہا کہ حضور آپ اکیلے، کہا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن ایسا کرو آپ ساتھ میں چلو، اندر مت آنا، اندر میں جاؤں گا بات کروں گا، آواز بلند ہو تو پھر آ جانا، یا دیر ہو تو آ جانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین گئے، چند جانثار ساتھی سچے مسلمان، حسینی مسلمان، الا المودۃ فی القربیٰ والے مسلمان، ایسے مسلمان بہت کم ہی ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، ہر دور میں کم ہوتے ہیں۔ انسان کب بدل جائے، کب کس کے ساتھ ہو جائے، عجیب معاملہ ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے، غور کر سکتے، اگر اللہ نے عقل دی ہے، صم بکم عمی نہیں ہے تو دل کی آنکھیں نا، آج اس کے ساتھ ہے، کل اس کے ساتھ ہے، پرسوں اس کے ساتھ ہوتا ہے، آج یہ بولی کل یہ بولی پرسوں یہ بولی، ایسا ہے۔ لیکن جو سچا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو امام نے کیا کہا، دیکھیے آگے دیکھیے، جب امام گئے سرکار امام حسین، تو چونکہ وہ گورنر مدینہ جو خادم مدینہ گویا کہ اس نے بہت احترام سے ان کو بلا کر کے بٹھایا اور پیغام سنایا، جو پیغام آیا تھا کہ یزید اللعین کی طرف سے گویا کہ یہ آیا ہے کہ یزید تخت نشین ہو گیا ہے، خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، اسلام کا اس وقت بادشاہ ہے۔ اب اے حسین، چونکہ سبھی لوگ بیعت کر رہے ہیں اور بیعت کرنا ضروری ہے، تو
آپ بھی بیعت کر لیں اور بیعت کی تائید کر دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چونکہ ماحول کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہ ابھی رات بہت ہے اور یہ کہاں ابھی رات کو ماحول، لہٰذا آپ نے ماحول کو یعنی دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ مجھ جیسا آدمی، شخصیت، ہم کہیں گے شخصیت، یزید کی بیعت ایسے بند کوٹری میں، روم کے اندر 4 آدمی کے بیچ میں، مروان لائن بھی بیٹھا تھا، نہیں ہو سکتا، یہ تو ہم میدان میں کریں گے۔ جو سچا ہوتا ہے میدان میں بات کرتا ہے، اور یہ تو حسینیوں کا طریقہ ہے، یہی حسینیوں کا طریقہ ہے، نام حسین کا اور طریقہ یزید کا۔ یہ ڈبل رول تجھے دنیا میں تو فائدہ دے سکتی ہے، آخری سانس ہوگی تب سے فائدہ بند ہو جائے گا۔ توبہ کر لے، سچا حسینی بننے کی کوشش کر، سمجھ گیا؟ اب حسین اعظم نے ماحول کے دیکھتے ہوئے یہ کہا تھا، ورنہ زبردست جواب دے سکتے تھے، کہہ کر کے آپ تو امام فوراً کھڑے ہوئے تاکہ آگے کوئی بات بگڑے نہیں۔ وہ مروان بیٹھا تھا، خبیث اٹھ کر کے جانے لگے سرکار، تو وہ مروان خبیث کیا کہتا ہے ان سے، گورنر مدینہ سے، کہ آپ یہ اس طریقے سے جانے دے رہے ان کو؟ دیکھو ایسے ہوتے ہیں، یہ ابھی سے نہیں ہے، قیامت تک یہ رہنے والا، یہ کربلا سے ہی ہمیں پیغام مل گیا، لیکن حق والے ہی ہوتے ہیں جناب۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر۔ کیا کہاں آپ ایسے جانے دے رہے ہیں؟ بیعت کرو، زبردستی کرو، اور اگر نہیں کرتے تو قتل کر دو۔ اسے کیا خبر تھی کہ حسین سن لیں گے، اسے یہ تھا کہ حسین نہیں سن پائیں گے، امام نہیں سن پائیں گے۔ بھائی اماموں کے کان بھلے ہی نہیں دکھتے مگر بڑے تیز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آواز کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے، جتنا بھی پردہ کراؤ پہنچا دیتا ہے۔ اس نے دھیرے سے کہا، کیونکہ حسین اعظم کا رعب بھی ایسا تھا، شیر خدا کا بیٹا ہے، تو مروان بھلے ہی مروان تھا لیکن دبدبا اس کے دل میں بھی تھا کہ کہیں یہ قتل کا لفظ سن کر یوں شاٹ تلوار باہر آ جائے اور اس کی گردن پر۔ کیا کہتا ہے، بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو وہ تو دبدبا جانتے ہوئے بھی دھیرے سے بولا، لیکن حسین اعظم نے سن لیا، سنا تو پلٹے امام حسین، یہ تو حیدر کرار ہے، پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والے ہیں، پلٹ کر کے آنے والے ہیں۔ تو پلٹے اور کہا، مروان تو مجھے قتل کرے گا، یہ قتل کریں گے؟ بہرحال آپ نے اس طرح کی جملے کہیں اور آپ فوراً ماحول کو دیکھتے ہوئے وہاں سے اختلاف سے وہاں سے چلے گھر آئے۔ سمجھ گئے آپ کہ اب یہ ہوگا کہ یزیدیت کی طرف سے زیادہ ہوگا، اور چونکہ شہادت اور کربلا یہ پہلے سے معلوم تھا، پیدائش ہوئی امام حسین کی، تبھی فرشتے اور جنات جب آئے تو یہی بتا دیا گیا کہ آقا آپ کے شہزادے کی ولادت بھی مبارک ہو، اور آپ کے اس شہزادے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ پیدائش کے ساتھ ساتھ شہادت کی چرچا ہونے لگی، خود مولا علی کو پھر معلوم ہوا، فاطمہ زہرا کو معلوم، آقا علیہ السلام کو معلوم، حسن و حسین کو معلوم کہ شہادت ہونی ہے۔ اتنا چرچا تھا مدینے میں کہ یہ سرکار کی شہادت ہونی ہے اور یہ ہونا ہے، یعنی اوروں کی شہادت کا چرچا شہادت کے بعد ہوتا ہے، حسین اعظم کی شہادت کا چرچا شہادت سے پہلے ہی ہو رہا ہے، شہادت کا ذکر پہلے ہی سے ہو رہا ہے، کبھی آقا کر رہے، کبھی علی کر رہے، کبھی فلاں کر رہے، کبھی اس طرح ذکر ہو رہا ہے۔ خود حسین اعظم کو معلوم ہے کہ مجھے اس طریقے سے شہید کر دیا جائے گا اور یہ معاملہ ہوگا۔ اب شہادت کے جو چیزیں ہیں وہ رونما ہو رہی ہے، وہ وقت آ رہا ہے، امام سمجھ رہے کہ ہو سکتا ہے یہی وقت ہو۔ بہرحال آپ نے اسی چیز میں 2-4 دن گزرے ہوگے، بات اور بڑھی کہ امام سے کہو بیعت کرے، وہ مروان تو پیچھے ہی لگا تھا یزیدی، کہ آپ نے جانے دیا، واپس ہونے کرو، یہ کرو، فلاں کرو، دباؤ ڈالو، یہ کرو، مگر وہ بیچارہ عاشق رسول تھا، اس نے کہا جناب میری یہ حکومت، میری یہ گورنری میں چھوڑ رہا ہوں، جو قرابت داروں سے دور کر دے، ٹکر لینے کی بات کرے، وہاں ہم چھوڑ دیں، ہم تو ان کے غلام ہیں، چاہنے والے ہیں۔ اس نے اپنی کرسی چھوڑ دی، جگہ چھوڑ دی، اس لیے کہ حسین اعظم سے دباؤ کی بات، بیعت کی بات یزید کی طرف سے یہ ہو نہیں سکتا۔ کتنا بڑا ایمان والا، کتنا بڑا سچا عاشق رسول حسینی،
کہ حق کے لیے اپنی مقام کو چھوڑ کر کے غلام بننے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ بادشاہ تھا، گویا کہ گورنر تھا، ان کا حکم چلتا تھا، حاکم وقت تھا، لیکن حاکم وقت تھے، لیکن وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر غلام بن رہا ہے تاکہ حق کا ساتھ رہے۔ بہرحال امام پاک تو اچھی طرح سمجھ گئے کہ یہ یزید کی بیعت کی بات بڑھے گی، اور جیسا کہ قتل کی بات ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیارا مدینہ ہے، نرالا مدینہ ہے، جنت نشین ہے، رحمت کی جگہ ہے، تمام مسلمانوں کے دل کی دھڑکن ہے، یہ مومنوں کی آواز ہے، یہ عاشقوں کی پہچان ہے، یہ عرش کا تارا ہے، یہ کہیں یہ مقدس جگہ، کہیں یہ منور جگہ، کہیں یہ معمور جگہ، کہیں یہ طور جگہ، کہیں یہ تجلی الہی کی جگہ، ارے وہ جگہ جہاں میرے نانا جان نے حرم بنا دیا کہ ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا، میں مدینے کو حرم بنا رہا ہوں۔ کہاں وہ مقدس جگہ میں ایسا نہ ہو کہ یزیدی جو ہے آئے اور قتل و غارت ہو، اور یہاں خون بہے، یہاں خون کی ندیاں ہوں، یہاں قتل و غارت کا معاملہ ہو، اس سرزمین کی بے ادبی ہو، اس سرزمین پر یہ چیز ہو جو امن والا شہر ہے، جو امن و امان والا شہر ہے، جہاں سکون ملتا ہے، کہاں یہاں آتنک مچے، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ یہ مقدس شہر ہے، شہر کی عظمت کا خیال حسین کر رہے ہیں، اور یزیدی مروان انہیں شہر مدینہ کا خیال بھی نہیں۔ وہاں کی تیاری کری کہ وہیں انہیں معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، بیعت کرے تو ٹھیک ورنہ شہید کر دیا جائے۔ مدینے کی شان، مدینے کی زمین، دیکھیے ایسے خبیث لوگوں کی مدینے کی زمین کا بھی احترام نہیں ہوتا، مقدس جگہ کا بھی کوئی ان کے سامنے ویلیو نہیں ہوتی، جبکہ وہ زمین کیا ہے؟ حسین اعظم، وہاں کے تقدس کے لیے اس مقدس سرزمین نانا جان کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ کیا، گھر والوں کو بلایا اور کہاں دیکھو یہ ساری باتیں ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں قتل و غارت نہ ہو، یہ سرزمین پہ بے ادبی نہ ہو، یہاں خون ریزیاں نہ ہو، یہاں کوئی اور آواز بلند نہ ہو، ہے نا۔ محبوب کی بارگاہ میں دھیمی آواز سے بات کرو، قرآن کریم میں کہیں تمہاری آواز بلند ہو اور تمہارے اعمال کسب کر لیا جائے، برباد کر دی جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، یعنی محبوب کی بارگاہ میں آواز بھی بلند نہ کرو، دھیمی آواز رکھو، اتنا ادب، اور اگر کر دیا تو ہو سکتا ہے تمہارے جتنے اعمال ہے، جتنی عبادت ہے، وہ سب ختم، زیرو کر دیا جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ۔ تو وہ جگہ ہے جہاں ادب، اور اسی جگہوں کو یہی بھی نسبت ہے اولیاء اکرام کی کہ وہاں بھی اتنا ادب کیا جائے کہ اپنی آواز کو دھیمی رکھا جائے۔ دیکھیے یہ ادب اہل حق جانتے ہیں، قرابت جان جانتے ہیں، سچے لوگ جانتے ہیں، اور وہ لوگوں نے ایسا کیا کیا، خاندان نے سے کہا کہ اب ہم جو ہے مدینہ چھوڑ دیں گے، ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں گے۔ کہاں حضور، یہاں ہمارا بچپن گزرا ہے، جوانی گزری ہے، نانا جان سے کے ساتھ کھیلے، بابا کے ساتھ کھیلے، امی جان کے ساتھ کھیلے ہیں، یہاں ہم لوگ رہے ہیں، سارے قرابت دار یہاں ہیں، سارے یعنی کہ پڑوسی یہاں ہیں، سارے چاہنے والے ہیں، یہ پیارا مدینہ ہے، اور ہم یہاں سے ہجرت کریں گے۔ ہم ہجرت کریں گے، کہاں جائیں گے؟ شہر مکہ جائیں گے، مکہ جائیں گے۔ کیوں؟ کہو کعبہ شریف ہے، وہاں قتل و غارت حرام ہے حرم کے اندر، تو یزیدی کو کم سے کم کعبے کا تو تصدق رہے گا، حرم طواف کے حرم میں کا تو خیال رہے گا، وہاں تو وہ اپنی تلواریں نیچے رکھیں گے، آوازیں نیچے رکھے گا، وہاں تو نیک نیتی رکھیں گے، اس لیے ہم وہیں چلے جائیں۔ ہم لوگ یہ قتل و غارت، یہ مارا ماری، یہ لڑائی سے ہم لوگ دور رہتے ہیں، ہمیں نہیں کرنا ہے، لیکن وہ لوگ کریں گے کیونکہ وہ شیطان لوگ ہیں، وہ جہنمی لوگ ہیں، ان کے جیسی خباثت قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی، وہ ایسے لوگ ہیں، لہٰذا ہم لوگ کعبے چلے جائیں گے، مکے چلے جائیں گے، مدینے کو الوداع کہیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ خود امام حسین اور جتنے رفقا تھے، جتنے خاندان والے تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اپنے آبائی وطن تھا بھائی، اپنا گھر بار وہاں ہے، اپنا سب کچھ ہے، بچپن وہاں ہے، پیدائش وہاں کی ہے، اور چھوڑ کر جانا پڑے تو عالم کیا ہوگا، اور پھر اس میں مدینہ ہو تو کیا عالم ہوگا۔ لہٰذا یہ درد بھرا جملہ جب سب نے سنا تو بے ساختہ آنکھوں میں آنسو آئے، اور کہاں کہ حضور چونکہ آپ ہمارے امام ہیں، حسین اعظم ہیں، آپ سردار ہیں، آپ جو کہیں
ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ بہت بھاری ہے، مدینہ چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، لیکن حق کے لیے اور حق کے ساتھ جانے کے لیے، قرابت داروں کے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے چلنے کے لیے ہم جو ہے اس کے لیے تیار ہے۔ اس شہر زمین کی تقدس کے لیے ہم اسے بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اسی کی عزت کے لیے اس کو وہاں سے روانگی کی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے آقا علیہ السلام کے نواسے حسین اعظم علی جدی علیہ السلام تیاری کر رہے ہیں، تیاری کر کے مختصر یہ ہے کہ تمام اہل خانہ کو کہا کہ چلو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آخری سلام عرض کر کے آئے۔ حضرات، میرے حسین کا یہ جو فیصلہ تھا، اگر یہ مدینے والوں کو پتہ چل جاتا دور دور تک تو عالم کچھ اور ہو جاتا، ہزاروں لوگ ساتھ ہو جاتے اور کہتے نہیں ہم تو یزید سے یہیں ٹکر لیں گے، وہ کیسے یہاں داخل ہو سکتا ہے، یزیدی کوئی آدمی یہاں کیسے داخل ہو سکتا ہے، کوئی جاسوس کیسے آ سکتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سب کچھ ہوتا، سارا مدینہ حضور امام حسین کا تھا، لیکن امام حسین کو کچھ اور منظور تھا، کچھ اور معاملہ تھا، اس میں راز و نیاز تھے، لہٰذا آپ نے زیادہ کسی کو بتائے بغیر، زیادہ کسی کو اجازت دیے بغیر کہ تم یہ کرو نہ کر، رہنے دو، ہم جو کر رہے ہیں، ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں ہم صحیح چل رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے مزار پہ گئے، تربت پاک پہ گئے، اللہ اکبر کبیرہ، امام حسین ہے، حضرت زینب ہے، خاندان طاہر مصطفیٰ ہے، اولاد رسول ہے، نانا جان کے کندھوں پر بیٹھنے والا حسین، نانا جان کی وہ باتیں یاد آتی ہے کہ جب میں بیٹھ جاتا تھا پشت پہ تو سجدے طویل ہو جایا کرتے تھے۔ حسن و حسین کو پشت پر کبھی کیا فرماتے، کبھی کیا پیار دیتے، کبھی کس انداز سے، وہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہے، وہ بچپن، وہ جوانی، وہ سارا معاملات۔ اور پھر آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے حضور، یہ تو آپ کا پیارا نواسہ، آپ کا پیارا شہزادہ اب شہر مدینہ چھوڑنے جا رہا ہے، یہاں سے الوداع کر رہا ہے، شہر مکہ جا رہا ہے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کے جو ہے آپ کی دعا کے ساتھ ساتھ آپ کے کرم کی ضرورت ہے، آپ کا سایہ اگر سر پر رہا تو حسین کامیاب رہے گا۔ اس شہر مدینے کی مقدس سرزمین سے وہ الوداع کہہ کر کے مکہ جا رہا ہے۔ مکے والوں نے آپ کو ستایا تھا تو آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کی تھی، اب مدینے میں مجھے نہیں رہنے دیا جا رہا ہے، یزیدیوں کی طرف سے رہنا مناسب نہیں، اب میں مدینے سے ہجرت کر کے مکے جا رہا ہوں۔ حضرات، اسلام بچانے کے لیے مدینہ آئے تھے، اب اسلام پھیلانے کے لیے مکے کی طرف ابھی روانہ ہو رہے ہیں۔ حضرات گرامی، عرض کرتے جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، سلام عرض کر رہے ہیں، اور بہت کچھ یعنی کہ ایسی راز و نیاز ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے گویا کہ اندر سے کہا ہوگا بیٹا حسین ابھی وہ وقت آ گیا ہے، اور روایت بتاتی ہے کہ آقا حسین عرض کرتے کرتے روتے روتے آنکھ لگ ہی گئی، آنکھ لگی تو آقا دو جہاں خواب میں تشریف لے آئے اور کہا بیٹا حسین گھبراؤ نہیں، یہی وہ وقت ہے جو شہادت کی بات تھی، اور تمہیں جانا ہے، ابھی مکے سے بھی آگے آپ کو جانا ہے، اور پھر وہاں شہادت دینی ہے اور اسلام کو بچانا ہے، یہی وہ وقت ہے، اب ساری ذمہ داری تم پر ہے، اب سب کی نظر تم پر ہے، اب تم ہی پروردہ ہو، تمہارے کو جو پال کے پوش کے پروردش کر کے جس مقام پہ پہنچایا ہے، اب وہی امتحان کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہے کہ اللہ تم سب کو صبر عطا فرمائے اور صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور تم جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ، ہم تو ہماری دعا کے ساتھ ساتھ گویا کہ ہم خود تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہیں جانا ہے اور کربلا ہونا ہے۔ آنکھ کھلی امام حسین کو تو سمجھ یعنی آ گیا تھا پیغام کہ یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، بلکہ بعض روایت میں تو یہ بھی ہے کہ لسٹ دیا گیا ہے کہ کون کون وہاں شہید ہونا ہے، کس کس کو وہاں شہادت دینی ہے، امام حسین کو دیا گیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام منظر ہوگا وہ، کیا صبر کا اور کس طرح امتحان کا یہ شہزادہ رسول، شہزادہ علی، شہزادہ فاطمہ یہ نکل رہا ہے، اور خاتمے قرابت دار ہے، ان تمام کے لیے ایک امتحان سے گزرنا ہے، حق کے لیے۔ دنیا بدل گئی، یزید بدل گئے، کوفی بدلنے والے ہیں، آنے والے واقعات میں سنیں گے، سب بدل جائیں گے، اہل بیت نہیں بدلیں گے، وہ اسی قرآن پہ جمے رہیں گے، حدیث پہ جمے رہیں گے، شریعت پہ جمے رہیں گے، اسلام پر جمے رہیں گے۔ حضرات
وہاں سے آقا علیہ السلام سے پھر ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مزار پر گئے۔ اب تو کیا تھا، ماں ماں ہوتی ہے پیارے، ماں کے مزار پہ جاتے ہی لپٹ گئے اور کہا یہ تیرا بیٹا حسین ہمیشہ کے لیے اے امی جان تمہاری یہ تربت کو اپنی آنکھوں سے اوجھل کر کے جا رہا ہے، مگر میری آنکھوں سے تو اوجھل ہو جانا، میرے تصور سے، میرے تصوف سے، میرے خیال سے، میرے دل و دماغ سے تمہارا خیال نہیں جانا چاہیے۔ تم اگر ساتھ رہو گی، ماں کی ممتا، ماں کا پیار، ماں کی دعا اگر رہی تو یہ بیٹا حسین بہت عظیم ترین قربانی دینے جا رہا ہے، لہٰذا تمہاری ضرورت ہے۔ بہت کچھ عرض کیا، بہت سلامی دی گئی، آخری سلام سبھی نے عرض کیا۔ روایت بتاتی ہے وہاں پر بھی ایک کرامت ہو رہی ہے، وہاں پر بھی دلاسا دیا جا رہا ہے، گویا ماں کی تربت میں ایک عجیب کیفیت اور زلزلہ جیسا ہوا، گویا کہ اور زبان حال سے یہ کہا گیا بیٹا حسین فاطمہ نے اسی دن کے لیے تو پالا تھا، وہ اور عورتیں ہیں زمانے میں جو اپنے لیے پالتی ہے، کسی اور چیز کے لیے پالتی ہے، کسی اور مقصد کے تحت پرورش کرتی ہے، مگر میں نے حسن حسین تمہاری پرورش اسی دین اسلام کے لیے دی تھی، قربانی دینے کے لیے، شہادت دینے کے لیے دی تھی، ہماری دعا تمہارے ساتھ ہے۔ وہ وہاں سے کرم ہوا اور اجازت ملی، بارگاہ رسالت سے اجازت ملی، بارگاہ فاطمہ زہرا سے اجازت ملی۔ پھر کیا تھا، وہیں قریب بھیا حسن کا مزار ہے، بھائی حسن ہے، پھر تو کیا تھا، بھائی بھائی ہوتا ہے، اور حسن و حسین کا تو پھر عالم ہی کچھ ہو۔ بھائی طاقت کا نام ہے، بھائی قوت کا نام ہے، بھائی جو ہے ایک پرورش، ایک جب بھائی ساتھ میں ہوتا ہے تو ایک الگ انسان کے اندر تیور ہوتا ہے۔ حسین اعظم کو وہی خیال آیا، کاش حسن میرے ساتھ ہوتا تو کیا ہوتا، کاش اس سفر میں اور اس کربلا میں اگر حسن ساتھ ہوتے تو پھر کیا ہوتا، لیکن کاش حسن بھی نہیں ہیں۔ گویا حسن سے عرض کر رہے بھائی حسن، بھیا حسن، امام حسن، آپ ظاہری طور پہ تو نہیں ہے لیکن حقیقی طور پر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو چھوٹے بھائی حسین کے مددگار رہیں گے، آپ میرے مددگار رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ماموں جان ابراہیم کے اور بھی مزارات پر سلامی وغیرہ ہوئی، دعائیں وغیرہ ہوئی، وہاں سے روحانی اجازتیں مل رہی ہے، وہاں سے اختیارات مل رہے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بھی خاندان کے دیگر جو ساتھ میں افراد ہیں، خانوادہ مصطفیٰ ہے، حضرت زینب ہے جس میں، اور علی اکبر ساتھ میں ہیں، اور بھی حضرات ہیں، حضرات اکرم جنہیں کربلا کی طرف جانا تھا، مکے کی طرف جانا تھا، اور وہاں سے فارغ ہو کے جیسے ہی آ رہے ہیں، یہ سب کچھ کر کے آ رہے ہیں، سلامی دے کر کے آ رہے ہیں، دعائیں کر کے آ رہے ہیں، الا المودۃ فی القربیٰ، یہ قرابت دار ہے، یہ اہل بیت رسول اللہ ہے، دین رسول اللہ سے پھیلایا گیا، اور دین کو بچانے کے لیے انہی کے گھرانے کے نگینے کو چنا گیا ہے، انہی کو چنا گیا ہے۔ حضرات یہ شہادت دینے کے لیے اب مدینے میں گھر پر آئے اور سارا سامان لے کر کے جب نکل رہے ہیں، ساز و سامان، اب یہ کوئی پتہ نہیں کہ واپس ہم مدینہ کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، مکے سے ریٹرن کب ہم مدینہ آئیں گے، کوئی تاریخ طے نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گویا کہ الوداع کہہ کر کے، الوداع مدینہ، الوداع نانا جان کہہ کر کے یہ مدینے سے گھر سے قافلہ نکل رہا ہے۔ سغرا نے دامن تھام لیا، وہ بیمار تھی، ان کو جو ہے بخار تھا، اللہ اکبر۔ بی بی سغرا نے کہا کہاں جا رہے ہو، یہ سب چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، مجھے اکیلے چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو، انہیں تسلی دی جا رہی ہے۔ کہاں سغرا تم جو ہے آپ فکر نہ کرو، ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ بھی دعا کرو ہم سلامت رہے، کامیاب رہے، بلکہ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ تو یہاں سلامت رہے اور تو کامیاب رہے۔ اللہ اکبر۔ سغرا ہے، ان کے بھائی ہے، علی اکبر ہے، دوسرے بھائی ہیں، ان سے عرض کر رہی ہیں کہ آپ جو ہے ایک بہنا کو چھوڑ کر، بہن کو چھوڑ کر کے، مجھے تنے تنہا چھوڑ کر کے سامان رخت سفر تم نے باندھ دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بھی ساتھ آتی ہوں، میں بھی ساتھ، سکینہ ساتھ چل رہی ہے اور میں ساتھ نہ چلوں؟ کہاں تم تو بخار ہے، تمہیں تیز بخار ہے، انہیں تیز بخار تھا، بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی، مگر اس عالم میں بھی حسین انہیں تسلی دے کر کے جا رہے ہیں۔ کتنی بڑی قربانی ہو رہی ہے، کتنا بڑا امتحان، کہ خاندان کو چھوڑنا پڑا، شہر کو چھوڑنا پڑا، آبائی وطن کو چھوڑنا پڑا، نانا جان کے مزار کو چھوڑنا پڑا، ماں فاطمہ زہرا کے مزار کو چھوڑنا، جنت البقیع کو چھوڑنا پڑا، مسجد نبی کی خطابت و امامت و نیابت اور وہاں کے سارے جو ہے ارکان کو چھوڑ کر کے آخر جا رہے ہیں۔
کیوں حسین ہی کیوں، کوئی اور بھی تو جا سکتا تھا۔ آواز آتی ہے جس کام کو کرنا ہے اسے حسین ابن علی ہی کر سکتے ہیں، کسی اور کو بھی بھیجا جا سکتا تھا، لیکن جو کام کے لیے کرنا ہے اس کے لیے یہی خاندان چاہیے، یہی حسین ابن علی چاہیے، یہی خانوادہ مصطفیٰ چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جیسے ہی اب تو گھر سے باہر آئے، کھانا اپنے کاسانے پاک سے باہر آئے، اور اب مدینے سے جو ہے گویا کے باہر نکل رہے، اس گاؤں سے، اس پیارے گاؤں سے جہاں فرشتے روز آ رہے ہیں، جہاں جبرائیل آتے ہیں تھے، جہاں وحی نازل ہوتی تھی، وہ پیارا 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 مدینہ اب وہ چھوڑ رہا ہے۔ آخر یہ حسین اعظم شہر مدینہ، شہر حرم، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا مزار پاک اور تمام مزار وہاں کے چھوڑ کر کے، وہاں الوداع کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ وہ ظاہری طور پر تو چھوڑ رہے ہیں، حقیقی میں تو وہ خود ایک مدینہ بنے ہوئے ہیں، حقیقت میں تو وہ خود ایک آقا علیہ السلام ان کے ساتھ ہے، سارے کے سارے جنت البقیع کے صحابہ ان کے ساتھ ہے، ساری مدد ان کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ وہ حق کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرات، قربانیاں بڑی موقوف ہوئی ہے، شہادتیں موقوف ہوئی۔ اس آدم کو دیکھو، شیش کو دیکھو، نوح کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھو، اسماعیل کو دیکھو، ہے نا؟ قربانیاں موقوف ہوئی کہ نہیں؟ کہاں اسماعیل کٹنے والے تھے اور دمبا لا دیا گیا، قربانی باقی رہ گئی، شہادت باقی رہ گئی۔ پھر ایک نبی سے امتحان لیا گیا، لیکن کچھ چیز موقوف کر دی گئی۔ آخر بات کیا تھی؟ ان تمام کو ادا کون کرے گا؟ آخری پیغمبر آ گئے، کیا یہ ادا کریں گے؟ اب آخری پیغمبر ہے، رسول ہاشمی ہیں، کہا یہ تو ادا نہیں کریں گے، یعنی ان سے ادا نہیں کروایا جائے گا، لیکن جن سے ادا کروایا جائے گا وہ انہی کا بدلہ ہوگا، انہی کا ہوگا، کریں گے وہ ادا ان کا ہوگا۔ جو قربانی باقی رہی، جو شہادتیں باقی رہی، جو موقوف رکھی گئی تھی، وہ تمام کے تمام اب حسین اعظم پہ آ کے رکی تھی۔ گویا کہ ابراہیم کی خلت حسین پہ موقوف تھی، آدم کی توبہ کی قبولیت کی جو اثر و دعا حضرت حسین اعظم شہید اعظم پہ موقوف تھی، اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے قربانی اب حسین اعظم پہ تھی، صدیق کی صداقت اب جو ہے حسین اعظم خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، امام عالی مقام، امام حسین پہ رکی ہوئی ہے۔ سارے کے سارا معاملہ، ساری ذمہ داریاں تنہا حسین اعظم پہ ہے، اس لیے کہ حسین کی شہادت ہی نہیں، وہ رسول اللہ کی شہادت ہے۔ یہ رسول اللہ کی شہادت کو پورا کرنے جا رہے ہیں، یہ رسول اللہ کے کام کو سر انجام دینے جا رہے ہیں۔ کام نبی کا ہے، کرنے حسین جا رہا ہے، کرنے حسین اعظم جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی مدینے سے آگے بڑھے، سفر کرتے رہے، مکہ معظمہ پہنچے، مکے میں پہلے ہی سے خبر پھیل گئی کہ امام عالی مقام آ رہے ہیں، امام حسین آ رہے ہیں۔ پھر تو کیا تھا، سارا مکہ جھوم اٹھا، سارے مکے والے جھوم اٹھے، گویا کہ کعبہ جھوم اٹھا کہ امام حسین آ رہے ہیں۔ استقبال کے لیے لوگ نکل پڑے، مرحبا مرحبا کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، آمد کا اعلان ہو رہا ہے، لبیک کہاں جا رہا ہے، مرحبا کہاں جا رہا ہے۔ امام حسین کی عزت افزائی، کیونکہ آپ کا وقار، آپ کی عزت چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، آپ ہی امام برحق، امام وقت تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مکے میں آپ آئے، ساری طرف عزت ہے، لوگ ان کو بہت یعنی کہ سلامی دے رہے ہیں، اور یقیناً امام وقت، امام حسین جیسے شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اگر وہ آ جائے تو پھر کیا کہنا۔ اب تو طواف کا منظر ہی بدل گیا، اب تو نمازوں کا منظر ہی بدل گیا، حسین کیا آ گئے، سارا منظر ہی بدل گیا۔ کعبے کا منظر دیکھنا ہو تو اگر حسین ہو تو پھر کعبے کا منظر دیکھا جاتا۔ حضرات، آج بھی کسی محفل میں ایک باوقار سید، ایک عالم ربانی سید جب آتا ہے تو ایک عظیم منظر ہو جاتا ہے، ان کے نورانی جلووں کا، ان کی نورانی لطفوں کا عالم کچھ اور ہوتا ہے۔ تو پھر حسین آ گئے ہوگے، اب طواف کا منظر کیا رہا ہوگا، اب صفا مروہ کی سعی کا منظر کیا رہا ہوگا، اب یہ سارے مناظر کیا رہے ہوگے۔ مکے والے بڑے خوش ہیں، سارے اہل مکہ بڑے خوش ہیں کہ سرکار آ گئے ہیں، امام وقت آ گئے ہیں، اور صحابہ کی اولادیں بھی تھی، وہ بھی بڑی عقیدت مند، وہ بھی یہاں مکے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی، ذرا سا آپ دیکھتے چلے جائے، ہاجرہ نے وہاں قدم دوڑائے تو یادگار بن گئی، اسماعیل کی گردن پہ بھلے ہی اسماعیل نہیں ذبح ہوئے لیکن وہ یادگار بن گیا، قربانی 10 ذی الحج یادگار بن گئی، وہاں صفا مروہ کی سعی یادگار بن گئی، ابراہیم نے کنکر مارے شیطان کو یادگار بن گئی، انبیاء جو کرتے رہے
پیارے آقا نے جو کیا، انبیاء اکرام نے جو کیا، وہ یادگار بن گئی، عبادت بن گئی، کہیں واجب قرار دے دیا گیا، کہیں فرض بن گیا، کہیں اس کو ادا کرنا ثواب بن گیا، نفل بن گیا۔ اب امام حسین کی جو 10 محرم ہے، اس کی بھی تو یادگار ہے، وہ انبیاء اکرام کی جو یادگار ہے، تو پھر امام حسین کی بھی تو یادگار ہے۔ وہ چیزیں اللہ نے عبادت بنا لی۔ کیسی عبادت ہو گئی؟ حاضرہ دوڑ رہی ہے، صفا پہ جا رہی ہے، حضرت سیدہ حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم ابراہیم علیہ السلام کے اہلیہ، دوڑ رہی ہے پانی کے لیے۔ کیوں؟ اسماعیل شہزادے ہیں، اور انہیں زمین پر رکھا، پیاس کی شدت بڑھی۔ حضرت اسماعیل بچپن میں ہاتھ پیر اوپر نیچے کر رہے ہیں۔ بعض لوگ یہاں کہتے ہیں اسماعیل رو رہے تھے، جی نہیں، نبی کبھی اسی چیزوں کے لیے روتا نہیں ہے، رو نہیں رہے تھے، بس ہاتھ پیر ہو رہا تھا، زبان باہر ہو رہی تھی۔ اسماعیل تھے بھائی ابراہیم کے شہزادہ ہے، وہ نور نبی چمک رہا ہے۔ تو جیسے ہی ماں تھی نا بھائی، ماں کی ممتا دیکھی کہ میرا بیٹا پیاس سے بے چین و بے قرار ہے، لہٰذا وہ انہیں معلوم تھا پانی تو کہیں ہے نہیں، لیکن دوڑنے میں کیا جاتا ہے، تلاش کرنے میں کیا جاتا ہے، کہیں نظر آ جائے۔ ماں ہوتی ہے میرے پیارے۔ اسماعیل کی یہ طریقہ دیکھ کر کے کہ یہاں اسماعیل کے قدم چل رہے ہیں، حاضرہ نے قدم دوڑانے شروع کر دیے۔ کبھی صفا پہ چڑھ رہی، کبھی صفا سے اتری تو مروہ پہ۔ کیوں؟ وہاں چڑھ کر کے جا کر کے دیکھ رہی تھی کہ کوئی قافلہ نظر آ جائے، کہیں کوئی پانی کا کوئی چشمہ نظر آ جائے، یا کوئی چیز جو ہے اس دور میں جو ہوتا تھا پانی کے لیے، وہ چیز نظر آ جائے، کہیں کوئی قافلہ کوئی مسافر نظر آ جائے کہ اس کے پاس کچھ پانی ہو تو میں لے لوں۔ تو صفا کے پہاڑ پہ چڑھ کر کے یوں دور دور دیکھ رہی ہے، قریب دیکھ رہی، پھر اترتی ہیں، پھر جو ہے صفا سے اتری تو مروہ پہ چڑھ گئی، اور وہاں جا کر کے دیکھ رہی ہے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ رہی ہے، حاضرہ دوڑ رہی ہیں اور بات کچھ اور بن رہی ہے۔ اللہ اکبر! حاضرہ دوڑے، اللہ کو پسند آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ 7 چکر جب اپنا وقت پورا ہوا، جتنے طواف کروانے تھے، یعنی جتنا ادھر سے ادھر دوڑوانا تھا، کرنا تھا، تو ادھر تو پانی نہیں ملا۔ جہاں حاضرہ کی نظر تلاش کر رہی تھی، جہاں حاضرہ کے قدم دوڑ رہے تھے، مگر کہاں سے پانی جاری ہوا؟ اسماعیل کی ایڑی سے پانی اللہ نے جاری کر دیا۔ وہ اسی قدموں سے، نبیوں کے قدموں سے پانی کا چشمہ پھوارا پھوٹا، اور وہاں کی قدموں کی برکت بیٹے کے قدموں سے اس طرح پانی جاری ہوا کہ جب حاضرہ نے دیکھا تو یوں پانی کا سیلاب ایک سونامی کی طرح ابھر کر کے، ایسا تھوڑا تھوڑا پانی نہیں نکلا تھا، بالکل جب نکلا تو چشمہ ایسا پھوٹا کہ جیسے جنت کی نہر آ کر پھٹ گئی۔ حضرت حاضرہ نے دیکھا کہ یہ بھی ایک مصیبت ہے، تھوڑا بہت پانی نکلتا، اگر یہ پانی پھیل گیا تو سارا یہ صفا مروہ بھی ڈوب جائے گا، یہ بھی ڈوب جائے گا۔ نہیں تھا تو بالکل پانی نہیں تھا، آیا تو ایسا جم کر آیا، پتہ نہیں کہاں سے آیا، قدرت نے دیا، نبی کے قدموں کی برکت سے دے دیا، حاضرات کے قدم چلانے کی برکت سے دے دیا، ظاہر کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارا جو میدان ہے، یہ کعبہ ہے، یہ زمزم ہے، کہ پانی میں تربتر ہو جائے، ڈوب جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو، یہ پانی اتنا تیز تھا، مورخین لکھتے ہیں کہ اسے روکا نہیں جاتا تو وہ صرف مکہ تک نہیں، پورا عرب لے ڈوبتا، نہ جانے کہاں کہاں تک۔ اس کا جو اس کی فوکس تھا، اس کا جو آنا تھا زبردست، بھائی خدا دیتا ہے تو ایسے ہی دیتا ہے۔ پانی نکلا۔ اب حضرت حاضرہ کیا کرے؟ تنہا حاضرہ ہے اور شہزادہ ہے، شہزادے کے قدموں کے وہاں سے نسبت سے اس پانی کا فوارہ وہاں سے جاری ہوا زمین سے، تو ہونا کیا چاہیے؟ اسماعیل ڈوب جانے چاہیے کہ نہیں؟ بچہ تو ڈوب ہی جائے گا، لیکن جس میں نور محمدی چمک رہا ہو وہ کبھی ڈوبتا نہیں۔ حسین میں بھی نور محمدی جب 12 ربیع الاول کو آ گیا تو اس کے بعد خون محمدی شروع ہو گیا۔ پیدائش رسول سے پہلے نور محمدی کی برکتیں تھیں، اور پیدائش کے بعد خون محمدی کا شروع ہوا۔ تو کیا ہوا؟ نور محمدی کی برکت سے ہوا، لیکن اسماعیل ڈوبے نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ڈوب جائے، لیکن نہیں ڈوبے۔ اور کیا ہوا؟ حضرت حضرت تنہا ہے، کوئی ایسی گاڑی اس وقت تو کوئی ایسا مشین، کیا کرے، کسے بلائے، کوئی دکھ بھی نہیں رہا ہے،
اللہ اپنے ہی ہاتھوں سے سیدہ ہاجرہ نبی کی اہلیہ ہے، نبی کی ماں ہے، فوراً اس پانی پہ یہ ہاتھ رکھتی ہے، اور چونکہ اس کا فوکس بہت تھا تو فرمایا ٹھہر ٹھہر، زم زم، جم جا جم. سبحان اللہ. مورخین کہتے یہی زم زم کہنا ہاجرہ کی زبان سے پانی رک گیا. سبحان اللہ. آب زمزم جو ہے وہی تو ہے. آب زمزم کو ہم زمزم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہاجرہ کی زبان سے نکلا زم زم. آب یعنی پانی، آب یعنی پانی، آب زمزم، زمزم والا پانی، زمزم کا پانی ہے نا. تو ہاجرہ کی زبان سے نکلا زم زم، تو جم بھی گیا اور اسی پانی کو آب زمزم کہا گیا. اور پھر وہ پانی کی کیا تاثیر ہوئی؟ پوری دنیا میں پانی پہنچتا ہے، پہنچتا رہے گا. مکے کا وہ پانی کہیں کسی ملک میں چلے جاؤ، کہیں بھی جاؤ، ہر حاجی پانی حاجی. آب زمزم کا پانی اللہ نے صرف وہ اتنے ایریے میں نہیں رہنا دیا. اسماعیل کی برکت سے کیا ہوا؟ عرب سے باہر بھی آیا، چاروں طرف آیا، اور اس دور میں بھی لوگ لے جاتے تھے دور دور تک اسی آب زمزم کے پانی کو، اسی کنویں سے، اسی جگہ سے. اور پھر دنیا بھر میں اس زمزم کو پانی کو ملے گا آپ کو. اور سال میں 2-3 راتیں ایسی ہوتی ہے، 1-2-3 اور رات ایسی ہوتی ہے کہ قدرتی طور پہ ہر مقام پر پانی کے ساتھ زمزم پہنچایا دیا جاتا ہے. ایسی رات بھی ہوتی ہے، شب قدر اور بعض روایت میں شب عاشورہ بھی. اس راتوں میں زمزم جیسے ہماری حوض کا پانی زمزم پہنچا دیا جاتا ہے قدرتی خدا کی طرف سے. اور ظاہری طور پہ تو لاتے ہی ہے بھر بھر کے، ہر ایک کے زمزم ہوتا ہے. تو نور محمدی پہلے سے، اور وہاں کی برکتیں زمزم، پانی دنیا میں پہنچ گیا، پانی دنیا میں. مگر وہ یادگار رہ گئی، اللہ نے اس کو عبادت بنا لی. صفا پہ چڑھو، مروہ پہ چڑھو، یہ اللہ اب کون سا زمزم دیکھنا ہے، اب کس کو پیاس لگی ہے، کون پیاسا ہے. لیکن نہیں، ہاجرہ کی یادگار ہے. تو ہر چیز یادگار. تو پھر شہید کربلا، کربلا کا سفر، کربلا کا غم، واقعات کربلا، شہدائے کربلا، پھر اس کی یادگار کیوں نہیں؟ پھر اسے یاد کرنا عبادت کیوں نہیں؟ پھر وہ اللہ کو پسند کیسے نہیں؟ وہ تو بہت زیادہ پسند ہے. پہلے پانی پہنچایا گیا، لیکن پھر پیدائش پاک کے بعد ہر مقام پر پوری دنیا میں آپ دیکھو تو کربلا میں یزید نے چاہا تھا کہ حسین کی آل کو ختم کر دیا جائے، علی کی اولاد کو ختم کر دیا جائے، کوئی باقی نہ رہے، کوئی سید باقی نہ رہے، ہے نا. اس خون رسول کو ختم کر دیا جائے. اس لیے وہ کاٹتا رہا اور یہ سمجھتا رہا کہ میں آل ختم کر رہا ہوں، خاندان ختم کر رہا ہوں. لیکن وہ بھول گیا تھا جو زمزم کے پانی کو دنیا کے کونے تک پہنچا سکتا ہے، ہاجرہ کی یادگار اسماعیل کی پانی کو پہنچا سکتا ہے، وہ حسین کے خون سید کو بھی پوری دنیا میں پھیلا سکتا ہے. وہاں پانی نہ تھا، آیا تو دنیا بھر میں. اور کربلا میں خون رسول کو ختم کیا جا رہا ہے، خون علی کو ختم کیا جا رہا ہے، نسل علی کو ختم کیا جا رہا ہے. مگر ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کی نسل ختم ہو گئی، اس کی نسل ختم ہو گئی. اور سادات اہل بیت کو اللہ نے ایسا پھیلا دیا، ایسا پھیلا دیا. یزید چاہتا تھا کہ میں بالکل مٹا دوں نسل کو، نسب کو، لیکن ہوا یہ کہ وہ نسب ایسا پھیلا، ایسا پھیلا. بھائی وہ خون رسول ہے، وہ نور نبی پھیلا، وہ پانی پھیلا. اور یہاں خون رسول، رسول کی نسبتیں ہیں، انبیاء کی نسبتیں ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور اس کو ختم کیا بھی نہیں جا سکتا. اسے خود اللہ رب العزت پھیلایا کرتا ہے. اور ایسا کربلا سے جو حسین کی آل چلی، ایسی چلی کہ چند ہی سالوں کے اندر لوگوں نے دیکھ لیا کہ کہاں کہاں آل رسول نظر آ رہے ہیں. کبھی امام تقی کی صورت میں، کبھی امام نقی کی صورت میں، کبھی امام زید کی صورت میں، کبھی حضرت عبداللہ کی صورت میں، کبھی فلاں کی صورت میں. اور پھر کربلا اور مکہ مدینے تک سادات محفوظ نہ رہے، بلکہ ایران و عراق تک، اور آگے چلے تو ہند و پاک تک، اور آگے چلے تو دنیا بھر میں جہاں چلے جاؤ، جہاں چلے جاؤ. ابھی کچھ ہی وقت پہلے ایک مقام پر میں گیا، گفا ہے وہاں پہاڑوں کے اوپر، گفا کے اندر، وہاں پہ ایسے ایسے ماحول اور ایسے موسم میں
پتہ چلا یہاں بھی سید آل رسول سو رہے ہیں۔ جنگل میں چلے جاؤ تو پتہ چلا لوگ بتایا گیا کہ یہاں شیر آتا ہے، فلاں آتا ہے، اور مقابرے میں گیا تو میں نے کہا کس کا مزار ہے؟ بتایا گیا یہ آل رسول کا مزار ہے۔ جنگلوں میں آل رسول، پہاڑوں میں آل رسول، گفاؤں میں آل رسول، سمندروں کے بیچ میں حاجی علی بن کر چمکنے والا آل رسول۔ یاری کہاں کہاں ہر جگہ تمہیں سید آل رسول حسینی حسنی ملے گے، ہر جگہ۔ یزیدی کہیں بھی نہیں ملے گا، نہ نسب ملے گا، نہ نسل ملے گا، نہ سلسلہ ملے گا، لیکن حسین کا سلسلہ بھی ملے گا، نسب بھی ملے گا، نسل بھی ملے گی، فیضان بھی ملے گے، ان کے غلام بھی ملے گے۔ اور آج کی اس پرفتن دور میں ان کے نام پر تن من دھن قربان کرنے والے بھی مل جائے گے۔ حسین کی محبت حضرات یہ خون رسول ہے، اس کی بڑی برکت ہے۔ یہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے، یہ حق پر رہتے ہیں، نہ شریعت بدلنے دیتے ہیں، نہ قرآن بدلنے دیتے، نہ حدیث بدلنے دیتے، نہ روایت بدلنے دیتے، نہ طریقت بدلنے دیتے ہیں۔ جو اللہ کے رسول نے بتایا تھا اسی پر رہتے ہیں اور امت کو اسی پہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی یہ اہل بیت ہے۔ اب کیا ہوا، مکے میں تو عجیب ماحول ہے، بڑا خوشنما ماحول ہے، ایک عجیب، حسین ساتھ ہو، طواف ہو، سبحان اللہ، حسین ساتھ ہو، نماز ہو، امامت ہی وہ کریں، کعبہ ہو، امام حسین امامت کر رہے ہو اور آپ نماز پڑھ رہے ہو، تو پھر کیا عالم ہوگا؟ عالم ہی کچھ اور ہوگا نا، اللہ اکبر۔ لیکن یزید یونس پاکیزہ شہر، حرم جہاں قتل حرام ناجائز ہے نا، ساری چیزیں چھوڑ دو، وہاں تو عالم الگ ہی ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ لیکن یزیدی لوگ، یہ شیطان لوگ وہاں پر بھی آ رہے ہیں، بھیجے جا رہے ہیں۔ امام حسین مکے آ گئے، جاؤ تم وہاں جاؤ، بیٹھ لو ورنہ قتل کر دو۔ ارے وہ مکے میں ہو گئے، حرم میں ہو گئے، ارے حرم کی بھی حرمت نہیں، تعظیم نہیں، کعبہ سامنے ہے۔ کتنا بڑے آتنکوادی، کتنے بڑے یہ مسلمان، انہیں ہم مسلمان کہیں گے؟ کیسے مسلمان جنہیں حرم کا خیال نہیں، کعبے کا خیال نہیں، حسین اعظم کا خیال نہیں، وہاں قتل و غارت کی بات، وہاں کے لیے گنڈے بھیجے جا رہے ہیں، وہاں کے لیے اپنے دبدبے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں۔ امام نے بھی بتا دیا تم کتنا بھی دبدبا دکھاؤ، تمہارا یہ دنیا کا دبدبا ہے، ہم کو تو اللہ نے دبدبا دیا ہے، ہمارے نام میں دبدبا ہے، ہماری اعلیٰ اولاد میں دبدبا ہے، ہمارے بابا شیر خدا میں دبدبا تھا۔ حضرات گرامی مکے میں ماحول یہ ہوا، جیسے ہی پتہ چلا امام حسین ہے بھائی، ساری چیزیں بھائی امام تک اللہ تعالیٰ کسی ذریعے سے بھی پہنچا دیتا ہے، چاہے الہی کے ذریعے۔ امام حسین نے دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ یزیدی لوگ، یہ کتے لوگ، یہ لالچی لوگ، یہ غلام لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے، کلمہ پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں، اور قتل کرنے یہاں حرم میں طواف میں شامل ہو گئے۔ لہٰذا امام حسین نے وہاں سے بھی دوری اختیار کی۔ کیوں؟ حرم اور قتل ہو، جہاں بالکل حرام ہے قتل ہو، ہے نا، کسی کو مان نہیں سکتے، وہاں کا یہ عالم، وہاں کے آداب و احترام یہ مسجد حرام ہے، وہ جلال والا جگہ ہے، وہ اللہ کی شان جلالت کا مظہر ہے، وہاں کی بات۔ امام نے وہاں سے بھی کنارہ کشی کی اور وہاں خطوط آتے رہے کوفیوں کے کہ امام آپ کوفہ آ جاؤ، آپ کوفہ آ جاؤ، آپ کوفہ آ جاؤ۔ کیوں؟ یزید یہاں زبردستی کر رہا ہے، یہاں ظلم کر رہا ہے، اور یہاں بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے، یہاں شریعت کو بدلا جا رہا ہے، یہاں سے روکا اور ٹوکا جا رہا ہے، یہاں پریشان کیا جا رہا ہے، آپ آ جائیے۔ کوفیوں نے یہ سارے خط کیوں لکھے جانتے ہو؟ بس بات ختم کرتا ہوں، وہ بھی جانتے تھے کہ اگر اس سے کوئی ٹکر لے سکتا ہے تو تنہا حسین لے سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتا ہے تو اولاد رسول ہی کر سکتی ہے، یہی خانوادہ ہے جو آئے گا اگر میدان میں، تبھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ان کوفی لا یوفیوں کو بھی معلوم تھا، ان غداروں کو بھی معلوم تھا کہ کون جو ہے اس حق کا بول بالا اور باطل کا منہ کالا کر سکتا ہے۔ حضرات حسین ایسے چھائے ہوئے، اہل بیت ایسے چھائے ہوئے، دوستو، عزیزو، بزرگو، ہم بڑے خوش نصیب ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ قرابت دار کے ساتھ جو ہے اس میں تکالیف تو آنی ہے جناب، حق کے ساتھ ہے نا۔ بدلتے شیئر کر کے بات ختم کروں ورنہ اور آگے نکل جائے گی، کیونکہ نور کے آگے مجھے کچھ اور بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے،
وہ چٹائی پہ بیٹھ کر وہ اتنے سارے فتاوا لکھ کر کے وہ اتنے سارا سب کچھ کرنے کے بعد آخر اس شعر کہنے پہ مجبور کیوں ہو گیا؟ کیوں مجبور ہو گئے؟ کیوں مسرور ہو گئے؟ کیوں عشق میں جھوم کر لکھ ڈالا اور کہہ ڈالا یا آقا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ 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 نور کا، تو ہے نے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تعالیٰ اسی محبت میں ہم سب کو جلائے، اسی محبت میں قبر میں